السلام علیکم ناظرین، بی اے سیکنڈ ایئر سبجیکٹ اردو کے آن لائن کلاس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم پیپر سیکنڈ شاعری اور ترجمہ کے نصاب میں شامل مرثیہ میر ببر علی انیس حصہ چارم کا جائزہ لیں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے حصہ اول، حصہ دوم اور حصہ سوم کا مطالعہ کیا تھا، جس میں ہم نے میر ببر علی انیس کا تعارف، ان کے حالت زندگی اور مرثیہ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری کے ابتدائی اشعار کا جائزہ لیا، ان کی تشریح کی اور ان کا خلاصہ پیش کیا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم حصہ چہارم میں حضرت امام حسین کی شہادت اور شہدائے کربلا کی مدح میں لکھے گئے اس مرثیے میں کے اگلے کچھ بند اور اشعار کا جائزہ لیں گے۔ یہ مرثیے کے جو ہے چہرہ کے بعد جو اگلا جز آتا ہے سراپا کے اشعار ہے، جس میں شاعر حضرت امام حسین کے اجداد کے کارناموں، ان کی شہادت، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی خوش اخلاقی کے بارے میں، ان کے حسن کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ تو اس حصے کا پہلا بند ہے مرثیے کا: اے خوش حسن رخ یوسف کونان حسن، راحت روح حسین ابن علی جان حسن، جسم میں زور علی رضی اللہ تبع میں احسان حسن، ہما تن خلق حسن 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 شان حسن، تن پہ کرتی تھی نزاکت سے گرانی پوشاک، کیا بھلی لگتی تھی بچپن میں سہانی پوشاک۔ مرثیے کے اس بند میں شاعر حضرت امام حسین جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور شیر علی حضرت علی کے جو ہے بیٹے ہیں، ان کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں کہ ان کے چہروں پر ان کا چہرہ اتنا حسین اور خوبصورت تھا اور زلفیں ان کے کاندھوں تک لٹکی ہوئی تھی، یعنی کاندھوں تک ان کے بال تھے، تو ان کے جو بال تھے وہ تلوار کے جیسے تیز معلوم ہوتے تھے۔ اگرچہ ان کا بچپن ہے لیکن بہادری میں رستم کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، ان کے حملے سے لشکر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس میں حسن کو جو ہے یوسف علیہ السلام کے جیسا حسن ان کا جو ہے بتایا ہے، اور ان کے جو ہے ان کی زلفوں کا جو ہے خوبصورتی کا، ان کے چہرے کا، حضرت علی کی جیسی بہادری اور شجاعت کا جو ہے ذکر یہاں پر شاعر نے اس بند کے اندر کیا۔ اگلا بند ہے: اللہ اللہ اسد حق کے نواسوں کا جلال، چاند سے چہروں پہ بل کھائے ہوئے زلفوں کے بال، نیچے کاندھوں پہ رکھے ہوئے مانند ہلال، اگرچہ بچپن تھا پہ رستم کو سمجھتے تھے وہ جال، سب سے گھوڑوں کو بڑھا کر جو پلٹ جاتے تھے، مورچے لشکر کفار کے ہٹ جاتے تھے۔ حضرت امام حسین کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور ان کا جو ہے حسین خوبصورت چہرہ جو حضرت یوسف کی طرح چمک رہا ہے، ان کے جو بال جو ہے، ان کے جو کاندھوں تک ان کے جو ہے زلفیں، ان کے بال لٹک رہے ہیں، اور ان کا بچپن جو ہے وہ ایسے بہادر تھے جیسے رستم جو ہے پہلوان تھا، وہ بہت بہادر پہلوان تھا، تو اس کی جیسی بہادری ان بچپن میں ہی جو حضرت امام حسین کے اندر تھی، اور وہ جنگ کے میدان میں لڑنے کے لیے تیار تھے۔ اور جب وہ چلتے تھے تلوار لے کے، جو یہ صفوں کی صف جو ہے ہٹ جاتی تھی گھوڑے پہ، جب بیٹھ کر وہ تلوار لے کے میدان جنگ میں لشکر کے ساتھ وہ پہنچ جاتے تھے، تو ان کی شجاعت اور بہادری کا ذکر شاعر نے اس شعر کے اندر کیا ہے۔ اگلا بند ہے: آستینوں کو چڑھاتے ہوئے آمادہ جنگ، وہی سارا اسد اللہ کا نقشہ وہی ڈھنگ، سرخ چہرے کی شیروں کا یہی ہوتا ہے رنگ، ولولہ صف کے الٹنے کا لڑائی کی امنگ، جسم پر تیر چلے نیزہ خونکار چلے، شوق اس کا تھا کہ جلدی کہیں تلوار چلے۔ اس میں جو ہے اس شعر کے اندر بہادری کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے، ان کی کا ذکر کرتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین جب وہ اپنی آستینوں کو چڑھائے ہوئے جنگ کے لیے تیار ہوئے،
بالکل وہی اپنے باپ حضرت علی جنہیں شیر خدا بھی کہا جاتا ہے، ان کا جیسا جوش اور ولولہ تھا، تلواریں چلانے کے لیے وہ بے قرار تھے کہ کب وہ میدان جنگ میں چلے جائے اور جو ہے دشمن کے اوپر ٹوٹ کر تلواریں چلانے لگے اور فتح حاصل جو ہے کر لے۔ تو اس میں حضرت امام حسین کی بہادری کا ذکر، ان کے اندر جو جوش ولولہ تھا، حضرت علی شیر خدا کی جو ہے بہادری کا ذکر اس شعر میں اس بند میں جو ہے شاعر نے فرمایا ہے۔ اگلا جو بند ہے، یک بے کے طبل بخا فوج میں گرجے بادل، کوہ ترا ہی زمیں اہل گئی گونجا جنگل، پھول ڈھالوں کے چمکنے لگے تلواروں کے پھل، مرنے والوں کو نظر آنے لگی شکل ازل، واہ کے چاؤس بڑھانے لگے دل لشکر کا، فوج اسلام میں نعرہ ہوا یاد حیدر کا۔ اس شعر میں جو ہے شاعر فرماتے ہیں حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی بہادری، ان کی شجاعت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اچانک جنگ کا اعلان ہو گیا اور ہتھیار چمکنے لگے، جن کی وجہ سے لوگوں کو اپنی موت نظر آنے لگی، نقیب فوجیوں کے دل بڑھانے لگے۔ یعنی جب اچانک سے جو ہے جنگ کا اعلان ہوا تو چاروں طرف سے جنگ کے جو ہے نغاڑے بجنے لگے، بالکل وہ سنتے ہی جو ہے سارے کے سارے جو کربلا کے میدان میں صحابہ اکرام جمع تھے، سارے کے سارے جو ہے میدان جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ کوئی ہتھیاروں کو جو ہے کی دھار تیز کر رہا ہے، کوئی گھوڑوں کو پانی پلا رہا ہے تاکہ جو ہے جا کر جنگ لڑ سکے۔ تو اس طرح جو ہے جنگ کا جو ماحول کی پہلے جو کوششیں ہوتی ہیں، جو ان کا ذکر اس میں جو ہے شاعر نے فرمایا ہے۔ اگلا شعر ہے، شور میدانوں میں یہ تھا کہ دلیرا نکلو، نیزہ بازی کرو رہو اروک پھیرو نکلو، نہر قابو میں ہے اب پیاسوں کو گھیرو نکلو، غازیوں صف سے بڑو گول سے شیرو نکلو، رستم و داد و دعا کو یہ دن داد کا ہے، سامنا حیدر کرار کی اولاد کا ہے۔ تو ایسے ماحول میں جب جو ہے جنگ کے میدان کے لیے سب جو ہے تیار ہو رہے ہیں، تو اس ماحول میں شاعر اس کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وہاں چاروں طرف شور برپا تھا، ہنگامہ برپا تھا، اور یہی بات کا ذکر ہو رہا تھا خیمے کے اندر کہ اے بہادرو، اے نیک دلو، اپنے باہر نکلو اور جنگ کے لیے جو ہے تیار ہو جاؤ، نہر کو قابو میں کر لو، کیونکہ یزید کا جو ہے نہر پہ قبضہ تھا، وہ پانی کا جو ایک بوند بھی جو ہے حضرت امام حسین کے اجداد کو پینے کے لیے بالکل نہیں دے رہا تھا۔ تو اس وقت یہ اعلان ہو گیا کہ جنگ کا اعلان ہو چکا ہے، اب باہر نکلو، اپنی بہادری سے پیش آؤ، نہر کو اپنے قابو میں کر لو، ان پر دشمنوں پر حملہ کرو، کیونکہ تمہارے مقابلے میں حیدر کرار کے بیٹے ہیں۔ ان کا جو ہے یعنی کہ جو یزید کی جو فوج تھی وہ اپنے فوجیوں کو اس بات کے لیے کہہ رہے تھے کہ سامنے حضرت امام حسین ہے اور ایک طرف تم ہو، اور تمہیں جو ہے ان پر جو ہے ان سے میدان جنگ کے اندر جو ہے جنگ لڑنی ہے۔ اگلا شعر ہے، شور سادات میں تھا یا شے مردہ مدد دے، کعبہ دی مدد دے، قبلہ ایماں مدد دے، قوت بازو پہ پیغمبر جی شاہ مدد دے، دے تائید دم تائید ہے اے فخر سلیماں مدد دے، تیسرا فاقہ ہے طاقت میں کمی ہے مولا، طلب قوت ثابت قدمی ہے مولا۔ یعنی ایسے ماحول میں جب جو ہے جنگ کا اعلان ہو چکا ہے اور بالکل کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پینے سے جو ہے حلق جو ہے بالکل پیاسا ہے، ہونٹ سوکھ چکے ہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو ایسے ماحول کے اندر جو آل سادات جو تھی، یعنی حضرت امام حسین کا جو جہاں پورا ڈیرا ڈلا ہوا تھا میدان کربلا میں، اس میں جو ہے خدا سے مدد اور طلب کی جو ہے دعائیں کی جا رہی تھی کہ 3 دن کا فاقہ ہے، 3 دن سے کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے۔ تو ایسے ماحول میں جو ہے اپنی ثابت قدمی کی دعا کر رہے تھے، خدا ہم کو جو ہے ثابت قدم رکھنا، کہیں ہمارے قدم بہک نہیں جائے، ہم
ہم جو ہے ڈر کر میدان جنگ سے واپس نہیں آ جائے، تو ہمیں اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما، ہماری شہادت کو قبول فرما۔ اس طرح کی باتیں جو ہے وہاں پر جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اگلا بند ہے، پیاس میں حرف نہ شکوے کا زباں پر لائے، دم بدم سینوں میں پفاقوں میں ثنائے لائے کھائے، دل نہ تڑپے جو دم نزع نہ پانی پائے، تیرے فرزند کی تائید کرے مر جائے، لاش مقتل میں ہو لاش دلگیر کے ساتھ، سر ہو نیزوں پہ سر حضرت شبیر کے ساتھ۔ اس والے شعر میں بھی جو ہے جو اہل سادات ہے، یعنی حضرت امام حسین کے جو ساتھ آئے ہوئے اصحاب اکرام ہیں، وہ اس طرح کی جو ہے خدا تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ تیرے فرزند کی مدد میں ہم ختم ہو جائے، مگر تکلیف کی شکایت نہ کریں گے، مقتل میں ہماری لاش تیرے محبوب کے ساتھ ہوگی۔ یعنی کہ سارے کے سارے جو اصحاب اکرام ہیں، جو حضرت امام حسین کے ساتھ آئے ہیں، جو ان کے لشکر میں ہیں، جو جتنے بھی بہتر لوگ، وہ سب خدا تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے آج جو ہے نواسۂ رسول و شیر خدا حضرت علی کے بیٹے کے لیے کے جو ہے ساتھ میں آئے ہیں، حق کی لڑائی میں ہم یہاں پر آئے ہیں، اور کسی بھی تکلیف ہوگی کہ ہمیں شکایت نہ کریں گے، اور جب لاشیں گنی جائیں گی تو ان مقتل میں یعنی کہ شہادت پانے والوں میں جو ہے ایک ہماری بھی لاش ملے گی کہ ہم اپنے محبوب کے ساتھ ہم نے دغا نہ کیا اور لڑتے ہوئے جنگ میں جو ہے ہم شہید ہو گئے۔ اگلا بند ہے، سامنے بڑھ کے یکایک صف کفار آئی، جھوم کر تیرا گھٹا تاروں پہ ایک بار آئی، روز روشن کے چھپانے کو شب تار آئی، تشنہ کاموں کی طرف تیروں کی بوچھار آئی، ہنس کے منہ بھائی کا شاہ شودا نے دیکھا، اپنے آقا کو بے حسرت رفقا نے دیکھا۔ جو ہے اس شعر میں بتا رہے ہیں کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے ساتھی جو ہے خدائے بند تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہماری حفاظت فرما اور ہمیں جو ہے تیری جو ہے شہادت قبول فرما، تیرے بارگاہ الہی میں ہمارے کو قبول فرما۔ تو ایسے جب وہ اس طرح کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اسی وقت اچانک سے یکایک دشمنوں کی فوج جو ہے تیروں سے جو ہے وہ حملہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ جو ہے اپنے کو چھپانے کے لیے تیروں کی وجہ سے چاروں جب حملہ ہوتا ہے تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے اندھیرا چھا گیا ہو۔ حضرت امام حسین جو اپنے ساتھیوں کی طرف ہنس کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساتھیوں نے حسرت سے کہ حضرت امام حسین جو ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یعنی جنگ کا اعلان ہو چکا ہے، ہمیں میدان جنگ کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ تو اس حسرت بھرے چہرے کو دیکھ کر جو ہے ساتھیوں کے دلوں میں جو ہے آنسو آ جاتے، لیکن آنسو اپنی جو ہے آنکھوں پہ وہ لا نہیں پاتے، اور وہ حسرت سے بھرے ہوئے چہروں کو جو ہے دیکھتے ہیں۔ اگلا بند ہے، عرض عباس نے کی جوش زراروں کو، تیر شب کھاتے ہیں تولے ہوئے تلواروں کو، مہمانوں کا نہیں پاس ستمگاروں کو، مصلحت ہو تو رضا دیجیے غمخواروں کو، روز سیاحوں کو ہٹا دے کے بڑھ کے آتے ہیں، ہم جو خاموش ہیں وہ منہ پہ چڑھتے ہوئے آتے ہیں۔ یعنی کہ حضرت عباس جو کہ حضرت امام حسین کے چچا ہیں، وہ جو ہے حضرت امام حسین کی چہرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ اے امام حسین، ہمیں جو ہے اجازت فرما کہ ہم میدان جنگ کی طرف اب کوچ کر جائے، اور اپنے جو ہے رفیقوں میں جوش ہے کہ ہمارے رفیقوں میں، ہمارے دوستوں میں، ساتھیوں میں ایک جوش چھایا ہوا ہے، آپ اجازت دیں تو ہم ان کو جو ہے پیچھے دشمنوں کو ہم پیچھے ڈھکیل دیں گے، ہم خاموش ہیں تو یہ چڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے جائیں گے، اس لیے اے امام اے حسین، ہمیں جو ہے جنگ لڑنے کے لیے جو ہے آپ اجازت فرمائیے تاکہ ہم جو ہے میدان جنگ کی طرف نکل پڑے۔ اگلا بند ہے، شہ نے فرمایا مجھے خود ہے شہادت منظور، نہ لڑائی کی ہوس ہے نہ شجاعت کا غرور، جنگ منظور نہ تھی ان سے پر آب ہو مجبور، خیر لڑکوں کے ستاتے ہیں یہ بے جرم و قصور، ذبح کرنے کے لیے لشکر ناری آئے، کہیں جلدی میرے سر دینے کی باری آئے۔ اس میں جو ہے امام حسین سے جب حضرت عباس جو ہے اجازت مانگتے ہیں تو امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھے شہادت منظور ہے، مجھے لڑائی اور
عزت نہیں چاہیے، لیکن اب ان سے مقابلے کے لیے بالکل مجبور اور بے بس. یعنی میں حضرت امام حسین اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ ہم لڑائی نہیں چاہتے بالکل بھی، کہ لیکن جب دشمن حملہ کر دے تو ہم جو ہے لڑنے پر جو ہے مجبور ہے، بے بس ہے، ہمیں اس کا مقابلہ ہم کو جو ہے کرنا ہے. تو اس شعر میں حضرت امام حسین جو ہے اپنے ساتھیوں کو جو ہے حوصلہ بڑھاتے ہیں، ان کی شہادت کو، ان کی شجاعت کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لڑنے نہیں آئے، لیکن پھر بھی اگر دشمنوں سے مقابلہ کریں گے تو ہم لڑیں گے. اور آخری جو بند ہے اس میں جو ہے شاعر کہتے ہیں کہ حکم پانا تھا کہ شیروں نے اڑائے نازی، مثل صہباز گیا ایک کے بعد ایک غازی، ہو رہی حرب خوشبو خوشا ضرب جہے جا بازی، اڑ گئے ہاتھ بڑا جو پیے دست اندازی، لوٹتے دن میں سرد و جسم نظر آتے تھے، ایک حملے میں ہی قدم فوج کے اٹھ جاتے تھے. اب اس شعر میں، اس بند میں حضرت امام حسین شاعر جو ہے کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت امام حسین نے جنگ میں اپنے ساتھیوں کو جو ہے جانے کا حکم دیا تو غازیوں نے حملہ کر دیا اور بہادری کے جو جوہر دکھائے، جو ہاتھ بھی ان کو روکنے لگے تو ان کو جو ہے قدم آگے بڑھتے جو ہے ان کا سر قلم کرتے ہوئے جو ہے آگے بڑھتے ہوئے گئے اور ان کے حملے زبردست تھے. تو اس میں جو ہے اس شعر میں حضرت امام حسین اور ان کے رفیقوں کی بہادری اور ان کی جو ہے تلوار بازی، ان کے میدان جنگ کے جوہر، ان کے کارناموں کا ذکر جو ہے ان کی بڑھائی اس شعر میں جو ہے شاعر نے بیان کی ہے. شکریہ ناظرین.